کل دو بیانات سامنے آئے، ایک انٹیریئر منسٹر شیخ رشید صاحب کا مخصوص انداز سے وہ بتا رہے تھے کہ وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے کیا احکامات جاری کیے گئے۔ زیادہ تر آج پرائم منسٹر صاحب نے یہ کہا کہ ہم رمضان میں لوگوں کو رعایتی نرخ پہ چینی دیں گے، آٹا دیں گے، بیسن دیں گے، گھی دیں گے، اور اس نے حماد کو پرائم منسٹر صاحب نے ہدایت کی ہے کہ لوگوں کو بتائیں کہ کتنا زبردست ہمارا سیمنٹ امپروو کر گیا ہے، موٹر بائک امپروو کر گئی ہیں، گاڑیاں امپروو کر گئی ہیں، ہماری اکانومی چل گئی ہے۔ اور اس نے پرائم منسٹر صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ اپوزیشن کو منہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی کارکردگی لوگوں کو بتاؤ۔ اس کے ساتھ دوسرا بیان سینیٹر فیصل جاوید کا تھا۔ آدمی پہ فوکس کریں، جتنی وہ چیزیں اس گورنمنٹ نے کی ہیں جو پہلے تاریخ میں نہیں ہوئی، اب اس کے ثمرات عوام تک پہنچیں گے۔ تمام اکنامک انڈیکیٹرز کمال کے ہیں پاکستان۔ شیخ صاحب اپنے مخصوص انداز سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان کا فوکس کیا ہے۔ ان کا خیال یہ ہے کہ اگر حکومت کی اچیومنٹس کی لمبی داستان لوگوں کو سنائی جائے تو معاملات حکومت کے لیے آسان ہو سکتے ہیں۔ فیصل جاوید صاحب دوسرے لیول پر آپریٹ کر رہے ہیں۔ ان کا خیال یہ ہے کہ تمام جو اشارے ہیں، معاشی اشارے اتنے زبردست ہیں اور اتنا زبردست کام ہوا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ لہٰذا فیصل جاوید کے اگر آپ زاویے سے دیکھیں تو کام تو بہت آسان ہو گیا، اگر کام اتنا زبردست ہے تو پھر اس کو مارکیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ستم ظریفی ہے کہ جب یہ بیانات سامنے آ رہے تھے تو اسی وقت ایک بین الاقوامی تنظیم نے پاکستان کے اندر معاشی حالات کا ایک سروے بھی جاری کیا۔ یہ سروے ڈاکٹر حفیظ شیخ جو وزیر اعظم عمران خان کے کبھی چہیتے ہوتے تھے اور اس کے بعد نکال باہر کیے گئے، ان کے نکالے جانے کے عمل سے تقریباً کوئی 7-8 دن پہلے کنڈکٹ کیا گیا۔ اس سروے کے اندر حقائق جو ہیں لوگوں کی آراء پر مبنی کیے گئے ہیں۔ یہ آراء جو ہیں سیاسی چاپلوسی پر مبنی نہیں ہے، یہ لوگوں کی اپنی آراء ہیں، اور سروے نے ان کو نہ صرف ڈاکومنٹ کیا ہے بلکہ ان سے جو ٹرینڈز نکلے ہیں وہ بھی آپ کو بتا رہے ہیں۔ اور اس سرویز پاکستان میں یہ تنظیم مسلسل کر رہی ہے۔ بنیادی جو اس کے نکات ہیں، اور اس کی بہت ساری سلائیڈز ہیں، میں آپ کو زیادہ ڈیٹا کے ساتھ بور نہیں کروں گا، لیکن یہ کہ جب جنگ سچ اور جھوٹ کی ہو رہی ہو، جب حقائق اور قصہ چہار درویش بشمول دیو مالائی داستانیں، بشمول داستان حمزہ کے درمیان ایک کشمکش جاری ہو، تو پھر آپ کو حقائق کو بار بار دہرانا پڑتا ہے۔ تو ایسے سرویز بہت ہیلپفل ہیں کیونکہ یہ ٹرینڈ کو انڈیکیٹ کرتے ہیں۔ تو کیا پاکستان کے اندر واقعتاً ایسے زبردست کام ہوئے ہیں کہ جس کی مثال نہیں ملتی؟ اگر ہوئے ہیں تو نہ جانے پاکستان کے کس حصے میں ہوئے ہیں، کیونکہ اس سروے کے مطابق 73% پاکستانی یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی سمت درست نہیں ہے اور پاکستان غلط سمت جا رہا ہے۔ 3 سال گزارنے کے بعد یہ سروے ہمیں بتا رہا ہے کہ اس ملک کے 82 شہری جن کو اب اس حکومت کی نئے انداز سے وہ بے مثال اچیومنٹس بتائی جائیں گی جن کا ذکر فیصل صاحب فرما رہے ہیں، 73% پاکستانی کہہ رہے ہیں کہ ملک جو ہے غلط سمت جا رہا ہے۔ جو معیشت ہے اس کی کیا کیفیت ہے؟ دیکھیں، بہت سارے سیاسی حقوق کی جنگ آپ معطل کر سکتے ہیں، لوگ اس جنگ کے اندر پریشان ہو جاتے ہیں، ہر کوئی مخالفین کی بات پر یقین بھی نہیں کرتا۔ اگر معیشت اچھی ہو تو، اگر لوگوں کو یہ اعتماد ہو کہ اس نظام میں سے چاہے وہ جمہوری ہے یا فسطائی ہے، اگر اس میں سے ہمارا ذاتی فائدہ ہو رہا ہے تو پھر وہ اس کو برداشت کرنے کو بھی تیار ہوتے ہیں اور اس کے حق میں نعرے لگانے کو بھی بعض اوقات تیار ہو جاتے ہیں۔ تو جو مقامی معیشت ہے پاکستان کی، 10 میں سے صرف ایک پاکستانی ایسا ہے جو سمجھتا ہے کہ مقامی معیشت تگڑی ہے۔ 10 میں سے صرف ایک پاکستانی، یہ سروے آپ کو بتا رہا ہے۔ سروے آپ کو یہ بھی بتا رہا ہے کہ پاکستانیوں کی ترجیحات کیا ہیں۔ آپ نے بہت سنا، آج کے اخبارات کے اندر بھی آپ کو نظر آیا کہ دوبارہ سے کرپشن کی باتیں چھڑی ہوئی ہیں، اور وہی تقریر جس کا میں نے ذکر کیا تھا ایس ٹی ایچ میں اس ویک کے آغاز میں، وہی تقریریں آپ کو ہر جگہ سے سنائی دے رہی ہیں کہ جی کرپشن کو ہم نے ختم کرنا ہے۔ کرپشن، وہ کرپشن جو ہم سمجھتے ہیں ملک کے اندر ہے، وہ کرپشن نہیں جو ہمارے ارد گرد ہمارے اپنے لوگ کرتے ہیں، وہ کرپشن جو ہمارے مخالفین کرتے ہیں، اس کو جب آپ نپٹ لیں گے تو پاکستان
بہترین بن جائے گا. اور آپ یہ پچھلے 5 سال سے یہی قصہ سن رہے ہیں, تو ظاہر ہے پھر اگر اتنی زبردست قیادت, اتنی زبردست پرفارمنس, اتنی اچھی میڈیا سپورٹ, اتنی زیادہ پروجیکشن, تمام تقاریر کے اندر ایک ہی بات بار بار دہرائی جائے, تو اس کا کچھ نہ کچھ تو اثر ہونا چاہیے. پنجاب کو لے لیتے ہیں جی. پنجاب کے اندر ترجیحات کی فہرست میں, عوامی ترجیحات کی فہرست میں کرپشن کا نام ہی نہیں ہے. پنجاب میں جو تمام باتیں آپ کو ہر وقت شہزاد اکبر اور عمران خان, ان کے وزراء اور شبلی فراز, اور ابھی کمیٹی بنائی ہے فیصل وابڈا, جو آپ کو سناتے رہیں گے, نیب چیئرمین اور نیب کا پورا ادارہ. پنجاب جو پی ایم ایل این کی سپورٹ بیس ہے, وہاں پر کرپشن جو ہے ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. کے پی کے جہاں سے بہت بڑا طوفان اٹھایا گیا, سارے ملک میں تبدیلی کا نعرہ لگایا گیا, وہاں پر کرپشن جو ہے, اور وہ کرپشن نہیں جس کرپشن کا ذکر تمام داستانوں میں اور نعروں میں آپ کو نظر آتا ہے, اس کے اندر جو نوکریاں دینے کا عمل ہے, قطار میں سے ہٹا کے لوگوں کو لگانے کا عمل ہے, جس کے اندر کھانے پینے کی اشیاء کے اندر آپ کو ملاوٹ کا عنصر نظر آتا ہے, وہ بھی ہے, جس کے اندر رشوت ہے, اس کرپشن کی بات کر رہے ہیں. اس کرپشن کی نہیں بات کر رہے ہیں جس کا ہر وقت ذکر ہوتا ہے. وہ کرپشن بھی کے پی کے اندر, جو پی ٹی آئی کی سپورٹ بیس ہے, سب سے آخری نمبر پر ہے. بلوچستان کے اندر جو ہے کرپشن کا ذکر آپ کو نظر نہیں آتا. سندھ کے اندر جو ہے آپ کو کرپشن کے پی کے کی طرح اسی صورت میں سب سے نیچے نظر آتی ہے. تو سب سے بڑے ایشوز پھر کیا ہیں عوام کے؟ سب سے بڑا ایشو ہے جی قیمتوں کا بڑھ جانا اور لوگوں کی زندگیوں کو تباہ کرنے والی انفلیشن جو ہے. وہ انفلیشن جس کا تعلق کبھی کبھی جوڑ دیتے ہیں معاشی پالیسیوں کے ساتھ, لیکن جو کلی طور پر ایک پولیٹیکل مینجمنٹ کا ایشو ہے, گورننس کا ایشو ہے, اور مارکیٹ فورسز کو انفلوئنس کرنے کا ایشو ہے, اس انفلیشن کے اوپر یہ قابو نہیں پا پائے. اور تمام صوبوں کے اندر سندھ, پنجاب, کے پی کے, بلوچستان, آویش کے اس کے اندر ایچ کے کا انڈیکیٹر بھی آتا ہے, اور اس کے اندر گلگت بلتستان بھی آتے, لیکن فی الحال جو 5 صوبے ہیں اس کے اندر کرپشن جو ہے وہ ٹاپ لیول کے اوپر ہے. اور نمبر 2 جو ہے وہ نوکریوں کا چلے جانا. لوگوں کے پاس نوکریاں نہیں ہیں, اور چاروں صوبوں کے اندر بالکل کنسسٹنٹ پیٹرن آپ کو نظر آتا ہے. دوسرے نمبر کے اوپر آپ کو ان امپلائمنٹ نظر آتی ہے, اور تیسرے نمبر کے اوپر آپ کو کرونا وائرس نظر آتا ہے. پنجاب کے اندر 17% لوگ جو ہیں وہ کرونا وائرس کے بارے میں پریشان ہیں. اور یہ حیران کن بات ہے, یہ وہ وائرس ہے جس کی آمد کے اوپر جب ہم بات کر رہے تھے تو کہا جاتا تھا کہ خام خواہ خطرے کی گھنٹیاں بجا رہے ہیں. پھر بتایا جاتا تھا کہ ہمارے پاس بڑی زبردست اسٹریٹجی ہے. پھر بتایا جاتا تھا کہ ہم نے اس کے اوپر قابو پا لیا ہے. تمام کام کرنے کے باوجود وائرس کی کیفیت یہ ہے کہ تمام تر اپنی حفاظتی اقدامات کے باوجود بھی لوگ وائرس کانٹریکٹ کر لیتے ہیں. تو پنجاب کے اندر جہاں پہ بہترین کام ہونا تھا, 17% لوگ جو ہیں دوسرے صوبوں کی نسبت کہیں زیادہ, 2-3% زیادہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کرونا وائرس بہت بڑی تھریٹ ہے. کے پی کے اندر جو ہے پنجاب کے بعد سب سے زیادہ خطرہ تیسرے نمبر پر کرونا وائرس کا ہے, پھر اس کے بعد بلوچستان میں اور سندھ کے اندر. تو وہ تمام قصے جو آپ کو دن رات سنائے جاتے ہیں وہ ایک بازگشت والا چیمبر ہے جس کے اندر یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنی آواز سن کر خوش ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بڑا کام کر لیا. پاکستان کا ایشو سیاسی طور پر مینپولیٹڈ کرپشن کے کیسز نہیں ہیں. یہ پاکستان کا ایشو ہو ہی نہیں سکتا. پاکستان کا ایشو گورننس سے ریلیٹڈ ہے, جس کے اندر غربت ہے, جس کے اندر کرونا وائرس ہے, اور جس کے اندر انفلیشن ہے. اور ان تینوں کا تعلق جو ہے وہ پیورلی حکومت کی پرفارمنس کے ساتھ ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ کی جو ذاتی معاشی کیفیت ہے وہ بہتر ہوگی؟ صرف 1/10 میں سے پاکستانی یہ سمجھتا ہے سروے کے مطابق کہ وہ نسبتاً بہتر ہوگا. 9 پاکستانی 10 میں سے ہی سمجھتے ہیں کہ ان کی حالت اگلے 6 ماہ کے اندر بگڑنے والی ہے. جب آپ یہ کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں آفیشلز اور پولیٹیشنز حکومت کے اور منسٹرز اور پرائم منسٹر کہ اگلے دنوں میں بس حالات تبدیل ہونے والے ہیں, بس آپ دیکھیے گا, ہم نے پروجیکٹ کیا تو ٹھیک ہو گیا, تو یہ حقائق ہیں. کیا آپ پیسے بچا پائیں گے, اپنے بچوں کے اوپر پیسے لگا پائیں گے, پاکستان میں انویسٹ کر پائیں گے؟ 80% کہتے ہیں, 80% پاکستانی کہتے ہیں کہ ان کو کوئی امید نہیں ہے کہ وہ پیسے بچا پائیں گے اور مستقبل کی پلاننگ کر پائیں گے. تو یہ وہ پاکستان ہے جس کی پروجیکشن سینیٹر فیصل جاوید صاحب نے کرنی ہے, اور یہ وہ پاکستان ہے جس کے بارے میں شیخ رشید صاحب
ایک خاص طاقت کے خمار میں فرما رہے ہیں کہ وزیر اعظم نے احکامات جاری کیے ہیں حماد کو، اس طرح بات کرتے ہیں کہ جس طرح ان کے ساتھ اسکول میں پڑھتے ہیں، حماد کو کہا ہے کہ وہ اس کو پروجیکٹ کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ ان کی اچیومنٹس کیا ہیں. جو اچیومنٹس ہیں اس کی تمام تر سمری جو ہے وہ اس قسم کے سرویز کے اندر پنہا ہے، جس کو بدقسمتی سے سنجیدگی سے نہیں لیا جاتا، تبھی پاکستان کا یہ حال.